أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. وإلى ثمود، اور الہ کی طرف، سمود اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ان کے قومی بھائی، صالحاً صالح کو بھیجا. قال انہوں نے فرمایا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے نہیں ہے من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی معبود، اس لیے تم صرف اللہ کی عبادت کرو. قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس آ گئی، بینۃ روشن نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہادہ ناقۃ اللہ، یہ ناقۃ اللہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیت تمہارے لیے نشانی ہے. جو اللہ کی اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکلی تھی ان کی نشانی کے لیے معجزہ مانگ رہے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے. فذروہا تو تم چھوڑ دو اسے، تاکل تاکہ وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا اور اسے مس نہ کرو، ٹچ نہ کرو، اس کو ہاتھ نہ لگانا، بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم اگر ایسا کیا، فیاخذکم تو پھر تمہیں پکڑ لے گا، عذاب علیم دردناک عذاب. واذکروا اور یاد کرو، اذ جعلکم جب اس نے تمہیں بنایا، جعل اس نے بنایا، کم تمہیں، جعلکم جس نے تمہیں بنایا، اس نے تمہیں بنایا خلفاء جانشین، خلیفہ، من بعد آدم قوم عاد کے بعد، وبوأکم فی الارض اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولہا اس کے نرم حصے میں، قصورا محلات، کیونکہ یہ قوم اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھی. یہ پہاڑوں کے اندر اپنے محلات بناتے تھے، سردیوں میں ایسے بناتے تھے کہ وہ گرم ہوتے تھے، کیونکہ پہاڑ کے اندر جو ہوا، اور گرمیوں میں وہ ٹھنڈے ہوتے تھے اور بڑے مضبوط اور خوبصورت، اور یہ طاقتور لوگ تھے، بڑے بڑے ان کے قد ہوتے تھے، بڑے بڑے باڈی بلڈر ہوتے تھے یہ لوگ، پہاڑوں کو کھود کے گھر بنا لیتے تھے. تو یہ بھی اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس کے نرم حصے میں قصوراً محلات بناتے ہو، وتنحتون اور تراش کر بناتے ہو، یہ پہاڑوں کو پتھروں کو تراشتے تھے، جبالا پہاڑوں کو تراش کر بناتے ہو، بیوتن مکانات، فذکروا تو یاد کرو، اللہ اللہ کی نعمتیں. بندہ بھول جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میرے اندر طاقت تھی اس لیے میں نے پتھر کو تراش لیا، اس لیے میں نے منو بھاری پتھر اٹھا لیا، کہ پہاڑوں کو میں نے تراش لیا، میری طاقت ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے خاص. اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، بندہ کمزور ہے. ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. قال الملأ الذین استكبروا سرداروں نے کہا، الذین وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، یعنی صالح کی قوم میں سے، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لمن آمن اس سے جو ایمان لایا، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالحا کہ صالح مرسل بھیجا ہوا ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے. قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، بما ارسل جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا، بھی مؤمنون اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. قال الذین استکبروا بولے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا بے شک ہم، بالذی آمنتم بھی کافرون
جس پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کرنے والے ہیں، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے ٹانگوں کی رگیں کاٹ دیں، جو اللہ کی طرف سے ان کو وہ اونٹنی ناقۃ اللہ ملی معجزے کے طور پہ۔ منع کیا گیا تھا اس کو ٹچ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتی اس کی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی، اونٹنی کی ناقۃ۔ وَعَتَوْا، اور سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آؤ ہمارے پاس جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، یعنی جو اللہ نے منع کیا نا، ہم نے وہی کام کیا ہے، تو ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، عذاب کا کہہ رہے تھے نا تو لے آؤ اللہ کا عذاب۔ ان کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو نا تو پھر جو کہہ رہے تھے کہ عذاب اللہ کا ہوگا لے آؤ۔ فاخذتهم الرجفة، تو انہیں پھر زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا، تو وہ صبح کو رہ گئے، فی دارہم جاثمین، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندا منہ مرے رہ گئے۔ فتولی عنہم، پس اس نے منہ پھیر لیا، یعنی صالح علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقال یا قوم، اور فرمایا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، ضرور بے شک، ابلغتکم میں نے تمہیں پہنچا دی، رسالت ربی اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، ولکن لا تحبون، اور لیکن تم پسند نہیں کرتے ناصحین، خیر خواہی کرنے والوں کو، کیونکہ ہر قوم میں یہ رہا ہے کہ جو بھی اچھی بات بتاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور گھر میں بھی کوئی نصیحت کرنے والا ہو، بڑا بوڑھا بزرگ والد صاحب نصیحت کرتے تو بھی اچھے نہیں لگتے، کوئی دادا ہو نصیحت کرنے والا، دادا نانا بوڑھے دادی نانی کی زیادہ نصیحتیں کرتے ہیں تو وہ پھر بچوں کو اچھے نہیں لگتے، یہ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں ان سے، تو نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا، جو تعریفیں کرے، چپلوسیاں کرے، بس مکھن لگائے، وہ اچھا لگتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مکھن لگا رہے ہیں بھائی، اسے اپنے کام نکلوانے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے مکھن ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے خوش تو ہو جاتے ہیں، تو نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا، تو انبیاء کرام بھی جو نصیحتیں کرتے تھے ان کی قوم والوں کو اچھے نہیں لگتے تھے، پھر ان کو تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، شہید کر دیتے تھے۔ ولوطا اذ قال لقومه، اور لوط کو بھیجا جب اس نے کہا، جب قال اس نے کہا، لقومه اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم، تم سے پہلے نہیں کیا بہا اس کو کسی ایک نے، لوط، قوم لوط نے وہ کام کیا، وہ برائی کی جو پہلے کسی نے نہیں کی تھی زمین پر، وہ کام اس قوم نے شروع کیا، اور آج تک جتنا یہ کام ہو رہا ہے سارا گناہ ان کو ہو رہا ہے، اور جس نے پھر سٹارٹ کیا اس کو، اور پھر پوری قوم لوط کو، کیونکہ انہوں نے یہ لوطی کام سٹارٹ کیا۔ من احد، کسی ایک نے بھی یہ کام زمین پہ نہیں کیا، من العالمین، سارے جہان والوں میں سے، جو کام قوم لوط نے شروع کیا، ان کے نبی نے ان کو سمجھایا، ترجمہ کنز العرفان۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، صالح نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین پر کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا،